اعمال کی اصلاح کرم سے کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت ساری احادیث فضائل درود میں ملتی ہیں۔ مدینے والے مصطفیٰ ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، من صلی علی صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ کریم اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ومن صلی علیہ عشرا صلی اللہ علیہ مئۃ، جس نے مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھا رب کریم اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ومن صلی علیہ مئۃ صلی اللہ علیہ الفا، جس نے مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھا اللہ کریم اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتا۔ حدیث کی ملٹیپلیکیشن جو ہے بڑی کمال کی ہے، ایک درود 10 رحمتیں، 10 درود 100 رحمتیں، 100 درود 1000 رحمتیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میں چاہتا ہوں کہ گھر سے نکلوں اور جب تک گھر آؤں میرے گھر پر بھی رحمتیں برستی رہیں، مجھ پر بھی برستی رہیں، تو فارمولہ یہ ہے کہ درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ مگر اس حدیث پاک کا جو اگلا پارٹ ہے، اگلا حصہ ہے، وہ اور خوبصورت ہے۔ آقا فرماتے ومن صلی علیہ الفا، جس نے مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھا، آقا فرماتے جنت کے دروازے پر اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا۔ ہم تو یہ تمنا کرتے ہیں نا کہ آقا کے پیچھے پیچھے جنت میں چلے جائیں، باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے، اور خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ اچھا، ہماری تمنا کیا ہے کہ پیچھے پیچھے، غلام ہے نا، غلام کا کام تو پیچھے جانا ہے، آقا کے پیچھے بھی چلے جائیں تو وارے نہیں آ رہے۔ مگر نبی پاک کی مہربانی دیکھو، فرماتے 1000 بار جو درود پاک پڑھے گا نا میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ 1000 بار درود پاک میں کتنی دیر لگتی ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ بھی درود پاک ہے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود پاک ہے۔ بڑی دیر جلدی جلدی بندہ پڑھ لیتا ہے، 45 منٹس، 45-50 منٹ، میکسیمم 1 گھنٹے میں انسان 1000 بار درود پاک پڑھ لیتا ہے۔ اب یہ گھنٹہ کہاں سے لائیں؟ سوال یہ آتا ہے بھائی 1 گھنٹہ روز؟ اچھا، کبھی دیکھا موبائل کتنے گھنٹے لے جاتا ہے ہمارے؟ اب تو موبائل میں بھی سافٹ ویئر آ گیا، بتا دیتا ہے کہ پورے دن میں کتنی بار دیکھا ہے اس کو، اسکرین ٹائم بتاتا ہے، ٹھیک ہے؟ گھنٹوں موبائل کے لیے ہیں۔ اچھا، اگر آپ جس کو کہتے ہیں نا مائنڈ سیٹ بن جائے نا نیکیاں کمانے کا، ہم گاڑی میں سفر کرتے ہیں، موٹر سائیکل پر سفر کرتے ہیں، بس میں سفر کرتے ہیں، کچھ لوگ ہو سکتا ہے واک کرتے ہوں گے، پیدل چلتے ہوں گے۔ اگر میں اپنا ٹریول ٹائم، جو بھی سفر کا وقت ہے اور جو بھی واکنگ پیدل چلنے کا وقت ہے، اگر یہ دونوں ٹائم کو درود ٹائم بنا دوں تو روز 1000 بار درود پاک ہو جائیں گے، ہے نا؟ اچھا، پھر ٹریول ٹائم میں درود پڑھنے کا ایک اور فائدہ پتہ ہے کیا ہے؟ جدھر جدھر درود پڑھتے ہوئے گزروں گا ساری زمین درود پڑھنے کی گواہ ہوتی چلی جائے گی۔ ہمارا ٹریول ٹائم کیسے گزرتا ہے؟ گاڑی میں بیٹھے ہیں تو گانے سننے ہیں، بلکہ اب تو موٹر سائیکل پہ بھی ہیڈ فون لگایا ہوا ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا سن رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندوں، جدھر جدھر سے گزر رہے ہو گناہ کا کیوں گواہ کر رہے ہو؟ درود پڑھتے رہا کرو، سفر بھی خیر سے ہو جائے گا، رحمت بھی برستی رہے گی۔ اور 1000 بار درود پاک کی ایک اور فضیلت سنو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ جو دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا گھر نہ دیکھ لے گا۔ مرنے سے پہلے جنت میں گھر دکھا دیا جائے گا۔ تو میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ آج کے بیان میں ایک اور موضوع ہے، اور وہ ایسا موضوع ہے کہ میں اگر کہوں کہ میرا فیوریٹ موضوع ہے کہ اگر سیدی اعلیٰ حضرت کی بات ہو تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، پچھلوں نے تو لکھا بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت کی کیا بات ہے۔ ہند میں اعلیٰ حضرت کے نام کے ساتھ ایک نعرہ لگایا جاتا ہے، اب تو خیر دنیا بھر میں لگایا جاتا ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ اس پرسنالٹی کا، اس شخصیت کا تعارف ہی یہ بن گیا ہے۔ اور وہ نعرہ کیا ہے؟ عشق و محبت، عشق و محبت اعلیٰ حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت۔ کیا بات ہے سیدی اعلیٰ حضرت کی۔ آپ انسٹیٹیوٹ ہیں، آپ ایک بذات خود ادارہ ہیں کہ جو سکھاتے ہیں کہ نبی پاک سے محبت کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، آقا پر قربان ہونا ہے تو کیسے ہونا ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ یہ تو آقا نے فرمایا تھا نا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک میں اس کے نزدیک، اس کے گھر بار، اس کی اولاد، تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ لیکن تمام لوگوں سے زیادہ محبوب بنتا کیسے ہے، اپنی ذات میں اس کو امپلیمنٹ کیسے کیا جاتا ہے؟ اگر آج کے دور میں دیکھنا ہو تو بریلی کے تاجدار میں وہ وصف نظر آتا ہے، وہ انداز نظر آتا ہے، اتنے واقعات ہیں۔ اور سبحان اللہ، خاص طور پہ جب آپ کی شاعری کو پڑھتے ہیں، آپ کے نبی پاک کے بارے میں انداز کو پڑھتے ہیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ کوئی محبوب کا ایسا دیوانہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی سرکار سے اتنی محبت بھی کر سکتا ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں، میں چیدہ چیدہ کچھ باتیں عرض کرتا ہوں۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے یہاں بہت شاندار تخیل تھا، بہت زبردست امیجنیشن تھی۔ میں اور آپ کسی باغ میں جائیں، پہاڑ پر جائیں، آبشار پر جائیں، طبیعت اچھی ہو جاتی ہے، اچھا لگتا ہے، لیکن جو عشق کے اس درجے پر ہونا، جو فنا فی الرسول کے مرتبے پر فائز ہو، اس کو ہر خوبصورتی میں محبوب کی یاد ستاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، ہو سکتا ہے اعلیٰ حضرت نے بھی گلشن دیکھا ہو، مگر آپ کہتے ہیں انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے۔ یہ جو گلاب مہک رہے ہیں، یہ جو خوشبو آ رہی ہے، یہ جو گلشن مہک رہے ہیں، یہ میرے آقا کا صدقہ ہے۔ میں اور آپ کبھی کبھی گلاب کو سونگھتے ہیں، بڑا اچھا لگتا ہے، طبیعت فریش ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے اعلیٰ حضرت نے کسی دن گلاب کو سونگا ہو، بڑی اچھی خوشبو آئی ہو۔ کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں کیا مدینے سے صبا آئی کہ پھولوں میں ہے آج۔ لگتا ہے مدینے سے ہوا آئی ہے کیونکہ پھولوں سے خوشبو بڑی پیاری آ رہی ہے۔ کیا مدینے سے صبا آئی کہ پھولوں میں ہے آج، کچھ نئی بو بھینی بھینی پیاری پیاری واہ واہ۔ کہتے ہیں آج جو خوشبو ہے وہ بڑی نرالی ہے، لگتا ہے کہ یہ مدینے سے ہوا آئی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم چاند دیکھتے ہیں، تارے دیکھتے ہیں، کھو جاتے ہیں حسن میں کہ چودھویں کا چاند کتنا خوبصورت ہے۔ ہلال پتہ کس کو کہتے ہیں؟ پہلے دن کا جو چاند ہوتا ہے، انگریزی میں کرسنٹ کہتے ہیں۔ آپ اگر ہلال کو دیکھیں تو چاند پہ بڑا خوبصورت لگتا ہے، مگر سنو، بریلی کے تاجدار کہتے ہیں کہ پہلے دن کا چاند ہے، یہ تو کشکول کی مانند لگ رہا ہے، یہ تو پیالے کی مانند لگ رہا ہے۔ اے چاند ایک کام کر، پہلی تاریخ ہے، پہلی تاریخ کو تنخواہ ملتی ہے نا، سب کو ملتی ہے۔ اعلیٰ حضرت چاند کو پتہ کیا کہتے ہیں؟ جلدی سے آ جا، پیارے آقا کی بارگاہ سے آ کے پورے مہینے کی خیرات لے جا۔ کہتے بھیک لے سرکار سے، لا جلد کاسا نور کا، کاسا کہتے پیالے کو، بھیک لے سرکار سے، لا جلد کاسا نور کا، ماہ نو طیبہ میں بٹھتا ہے مہینہ نور کا۔ دنیا کہتی چاند اور سورج بڑے نور والے ہیں، بریلی کے تاجدار سے پوچھو، کہتے یہ جو مہر و ماں پہ ہے اطلاق آتا نور کا، آقا بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا۔ حضور یہ آپ کے در کی بھیک ہے۔ ارے چاند تو یقیناً بڑا خوبصورت ہے، مگر یہ تو میرے آقا کے در کا کھلونا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ ارے یہ تو نبی پاک کا کھلونا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کون سی خوبصورتی، کون سا کمال۔ اچھا اب چاند پورا ہو گیا، 14ویں کا چاند اور خوبصورت لگتا ہے،
ٹھیک ہے. اب سیدی اعلیٰ حضرت نے کیا کمال کا تخیل، جو سمجھیں گے ان کو مزہ آ جائے گا. میں بار بار بیانات میں کہتا رہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کی جب شاعری کو سمجھ لو گے نا تو ان سے پیار اور بڑھ جائے گا، ان کی عقیدت اور بڑھ جائے گی. آپ پتہ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں جو چاند ہے نا آسمان پہ، آسمان بہت پرانا ہے نا، ہزاروں سال پرانا ہے. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ٹھیک ہے تیرے پاس اے آسمان، بوڑھے آسمان، تیرے پاس چاند ہے مگر اتنا مت پھول. ہاں ٹھیک ہے بڑا خوبصورت ہے چاند، مگر تو بوڑھا آسمان ہے، تیرے پاس چاند ہے، اتنا مت پھول، کیونکہ میرا دل جو ہے نا وہ پیارے آقا کے پیر مبارک کے ناخن کا شیدائی ہے. اچھا اس کی امیجنیشن کو تھوڑا سمجھنے کے لیے تھوڑی سی توجہ چاہیے. چاند کدھر ہے؟ آسمان پر، اونچائی پر. جسم کا سب سے نچلا حصہ کون سا ہوتا ہے؟ پاؤں. اعلیٰ حضرت نے یہ کہا کہ میں زلفوں کا شیدائی ہوں، میں پیشانی کا شیدائی ہوں، میں آنکھوں کا شیدائی ہوں. اے آسمان تیرے پاس چاند ٹھیک ہے ہوگا، مگر میرا دل میرے آقا کے وہ بھی پیر مبارک کے ناخن مبارک کا شیدائی ہے. اچھا اب ناخن کی مثال کیوں دی؟ اس پر بھی علماء نے کلام کیا. کبھی پیر کا ناخن کاٹیں تو کیا بن جاتا ہے؟ چاند جیسا لگتا ہے نا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بوڑھے آسمان تیرے پاس چاند ہے تو کیا ہوا؟ اچھا میرے پاس ناخن نہیں ہے، میرا دل شیدائی ہے. اب سنو شعر، کہتے ہیں دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی مہے نو پہ نہ اے چرخ کہن پھول. اے بوڑھے آسمان اتنا مت پھول، میرا دل بھی نبی پاک کے ناخن مبارک کا شیدائی ہے. چاند جب دیکھتے ہیں 14ویں رات کا تو آپ نے دیکھا ہوگا اس میں چھوٹا سا داغ ہے. بریلی کے تاجدار کا تخیل دیکھو، نبی پاک کی یاد میں ہی گم رہتے تھے. اعلیٰ حضرت نے اس داغ کو دیکھا اور کہا کہ چاند تجھ سے غلطی ہو گئی، ایک مسٹیک ہو گئی. نبی پاک معراج کی رات تیرے قریب سے تو گزرے تھے، آقا گئے تھے نا آسمانوں کی سیر کو، تیرے پاس سے ہی تو گزرے تھے. نبی پاک کے قدموں کی تھوڑی خاک اٹھاتا، اپنے منہ پہ مل لیتا، تیرے داغ دھل جانے تھے. اب شعر سنو، کہتے ستم کیا کیسی مت کٹی تھی کمر وہ خاک ان کے رہ گزر کی. ستم کیا کیسی مت کٹی تھی کمر وہ خاک ان کے رہ گزر کی. اٹھا نہ لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھنا مٹے. کہتے ہیں یہ تارے چمک رہے ہیں نا، ہم تارے دیکھتے کہتے کتنا برلینٹ اسکائی ہے. جب کبھی گاؤں میں مدنی قافلوں میں جاتے ہوگے تو یہاں شہروں میں تو کم نظر آتا ہے، مگر گاؤں گوٹھوں میں بہت تارے نظر آتے ہیں، بڑا اچھا لگتا ہے آسمان. مگر میرے رضا کا عشق کیسا تھا. تارے انہوں نے بھی دیکھے، مگر کہتے ہیں تارے پتہ کیوں چمک رہے ہیں، یہ تارے کیوں دمک رہے ہیں؟ کہتے ہیں آقا جب معراج کی رات گئے تھے نا تو نبی پاک کو غسل دیا گیا تھا، ان تاروں نے غسل کا پانی اپنے دامن میں بھر لیا تھا. یہ وہی پانی کا جوبن ہے جو آج تارے چمک رہے ہیں. عشق دیکھو، کہتے ہیں وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے. نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے. اب دیکھو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں پیارے آقا نے غسل کیا تو جو تلوے مبارک دھوئے گئے، پھر دوبارہ سمجھنا بات کو، جسم کا کون سا حصہ؟ بالکل نیچے والا تلوے مبارک. کہتے ہیں نبی پاک کے جو تلوے دھوئے گئے تھے ان تلووں کے دھون کا کیا بنا؟ وہ پانی کدھر گیا؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اسی پانی سے جنت کا رنگ و روغن کر دیا گیا ہے. یہ جنت کی جو رانائیاں ہیں نا، جنت کی خوبصورتیاں ہیں، میرے آقا کے تلووں کا صدقہ ہے. سنو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بچا جو تلووں کا ان کے دھون بنا وہ جنت کا رنگ و روغن. بچا جو تلووں کا ان کے دھون بنا وہ جنت کا رنگ و روغن. جنہوں نے دولا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے. سیکھو میرے رضا سے محبت کیسے کرنی ہے. اعلیٰ حضرت نے کلام میں بڑی کمال کی بات کی کہ اے رضا تیرے کلام کے چرچے، تیرے فتووں کے چرچے، تیرے دماغ کے چرچے آج بھی دیکھو. اس وقت کے امام آج بھی بڑے بڑے علماء اپنا استاد مانتے ہیں. اعلیٰ حضرت کے فتووں کو پڑھے تو عقل حیران ہو جاتی ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں رضا تیرے دماغ کے چرچے بڑھے ہیں، مگر ایک دماغ کا کام کیا تو نے، ذہانت کا کمال کا کام کیا.
کرنا یہ چاہیے تھا کہ مدینے کے کتوں کے پیروں کو بوسہ دینا چاہیے تھا. سنو، کہتے رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے، رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے، کہ تم اور آہ کے اتنا دماغ لے کے چلے. اے رضا تیرے دماغ کے چرچے ہیں، کام کیا ایسا کوئی کہ مدینے کے کتوں کے پیر چومتے. اچھا ایک اور جگہ دیکھو، مدینے سے محبت، سرکار مدینہ سے محبت، مدینے کی گلیوں سے محبت، سبحان اللہ. مگر لیول آف عشق دیکھو آپ کو مدینے کے کتوں سے کتنا پیار ہے، مدینے کے سگوں سے کتنا پیار ہے. ایک جگہ کہتے ہیں اے رضا پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا. پارائے دل کس کو کہتے ہیں؟ پارا کہتے ہیں ٹکڑے کو، دل کا ٹکڑا. جو سگ ہوتے ہیں، کتے ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ گوشت کا ٹکڑا بھی کھاتے ہیں نا. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مدینے تو گیا تھا رضا کہ تیرے دل سے ایک ٹکڑا کاٹ کر مدینے کے کتوں کو پیش کر دیتا، تیرا کیا جانا تھا؟ جان چلی جاتی نا، مر جاتا. کیا مدینے کے سگوں سے، مدینے کے کتوں سے اتنی تجھے جان پیاری ہے؟ ہائے ہائے ہائے، کیا کہتے ہیں؟ پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری. واہ واہ، اے رضا تجھے اتنی جان پیاری ہے، قربان کر دیتا آقا کے قدموں پر. اللہ اکبر. اور ذرا سوچو آج بھی جس کے کلام پڑھ کر ہم مدینے کی یاد میں ترستے ہیں، جب بریلی کا تاجدار خود مدینے گیا ہوگا تو عالم کیا ہوگا. اب آپ مدینے گئے اور مدینے جاتے ہیں تو کیا کمال کا کلام لکھتے ہیں. یقین کریں 100 سال سے زیادہ ٹائم ہو گیا ہے. اب میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو جلدی جلدی مدینے کی حاضری عطا. جب مکے سے مدینے جانا نا تو یہ کلام پڑھنا، آئے ہائے ایسا لگتا ہے اعلیٰ حضرت راستے میں بھی ہمارے ساتھ ہیں، سمجھا رہے ہیں. کہتے ہیں بینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے. ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ، او پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے. معراج کا سما ہے کہاں پہنچے زائروں، کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے. دنیا میں کوئی بھیک مانگتا ہے نا، وہ ڈیمورلائز فیل کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو ذرا کمتر فیل کرتا ہے. ظاہر ہے بھیک مانگنا کس کو اچھا لگتا ہے، مگر سنو میرے رضا کہتے ہیں ایک بھیک ایسی ہے جو بڑے مزے کی ہے. کہتے ہیں لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں، لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. ارے منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی، ابھی تو ہاتھ ہی اٹھا ہے، بولا کچھ نہیں ہے، منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے. اعلیٰ حضرت پھر شرمندگی کا احساس دکھاتے ہیں کہ دیکھو کدھر گئے ہو، گناہ یاد رکھنا، تمہارا ہمارے اعمال ایسے نہیں کہ اس دربار میں پہنچے. تو کہتے ہیں اف بے حیائیاں کہ یہ منہ اور تیرے حضور، آقا اف بے حیائیاں کہ یہ منہ اور تیرے حضور، ہاں تو کریم ہے تیری خود در گزر کی ہے. اللہ اکبر، کیا کمال کا کلام لکھا. آقا سے عرض کرتے ہیں کہ آقا ہم گواروں میں طرز ادب کہاں، ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے. پھر سمجھاتے ہیں کہ پتہ ہے کدھر آئے ہو، 70,000 فرشتے ادھر صبح آتے ہیں، 70,000 شام آتے ہیں، اور جو ایک بار آتا ہے نا وہ بار بار نہیں آتا. سنو رضا کہتے ہیں 70,000 صبح ہیں 70,000 شام، یوں بندگی زلف رخ 8 پہر کی ہے. جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے، فرشتوں کو ایک ہی بار حاضری ملتی ہے، گناہگار کو بار بار آفر ہے. فرمایا جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے، رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے. اور فرمایا معصوموں کو تو عمر میں صرف ایک بار آسی پڑے رہے تو صلاۃ عمر بھر کی ہے. ایسے ایسے کلام لکھے. اب اعلیٰ حضرت نے دل میں ایک بات ٹھان لی. آپ نے سوچا کہ اب مدینے جانا ہے نا تو آقا کا سر کی آنکھوں سے دیدار کرنا ہے، جاگتی آنکھوں سے دیدار کرنا ہے. اب اتنا بڑا عاشق ہے، نبی پاک کا دیوانہ ہے. انہوں نے کیا کیا، سنہری جاریوں پر کھڑے ہو گئے اور ساری رات درود پڑھتے رہے، ساری رات درود پڑھتے رہے. مگر عاشقوں کو آزمایا بھی جاتا ہے نا، عشق میں آزمائش بھی ہوتی ہے. دیدار نہیں ہوا ہے، دیدار نہیں ہوا. اب سیدی اعلیٰ حضرت نے وہ مارکت الآرا کلام لکھا، وہ مقبول بارگاہ کلام لکھا. آپ نے کیا لکھا، وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں
تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، ہر چراغے مزار پر قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ اللہ آپ کو مدینے کی حاضری عطا فرمائے۔ یہ شعر تو مدینے جا کر ایسا سمجھ آتا ہے، کبھی وزیر اعظم آ رہا ہے، کبھی فلاں ملک کا صدر آ رہا ہے، کبھی بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں، سب ہاتھ باندھے آ رہے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ رہے ہیں، تو یہ اطمینان ہوتا ہے کہ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ آپ نے ایک کلام لکھا، میرے آقا نے جاگتی آنکھوں سے اعلیٰ حضرت کو اپنا دیدار عطا فرما دیا۔ آئے ہائے کمال شخصیت ہے، جتنا پڑھو جتنا سنو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اور آج بھی ان کے کلام، ان کے فتاوے، ان کا انداز بتاتا ہے کہ پیارے آقا سے کیسے محبت کی جائے۔ ایک واقعہ سنا کر پھر اپنے بیان کو کمپائل کرتا ہوں۔ تو میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا عشق رسول سے واقعہ، دیکھیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، عشق جو ہے وہ بغیر اطاعت کے کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے۔ میں کسی سے بارے میں کہوں مجھے بڑی محبت ہے آپ سے، وہ کہے اگر میری بات تو مانو، اپنی بات ہی مانوں گا، آپ کی بات آپ کی کوئی نہیں مانوں گا، محبت بڑی ہے آپ سے، تو لوگ کیا کہیں گے جھوٹا ایک نمبر کا۔ یہ کیسی محبت ہے بھائی؟ جس سے محبت ہو بندہ اس کی بات مانتا ہے، اطاعت کرتا ہے، فالو کرتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں ہمارا سب کا نعرہ ہے، ہم سب کا دعویٰ ہے، ہونا بھی چاہیے کہ ہم عاشق رسول ہیں، مگر عشق رسول بھی ہو اور سنت رسول بھی نہ ہو، عشق رسول بھی ہو اور نبی پاک کی باتوں پر عمل بھی نہ ہو، تو یہ کیسا عشق رسول ہے؟ اعلیٰ حضرت نے پروف کیا کہ عشق بھی ہے اور اطاعت بھی ہے، اور اطاعت بھی ایسی ہے کہ ایمان تازہ ہو جائے۔ محبت کیسی سنت رسول سے۔ ایک بار آپ اپنے رفقا کے ساتھ بیٹھے، دسترخوان پر کھانا لگایا گیا، تو ککڑی، سلاد میں ہم بھی کھاتے ہیں، ککڑی رکھی گئی، تو آپ نے ککڑی اٹھائی اور کھائی اور اعلان کر دیا کہ پورے دسترخوان پہ کوئی بھی ککڑی نہیں کھائے گا، ساری مجھے دے دے۔ اچھا اعلیٰ حضرت ایسے تھے نہیں، مہمان نواز تھے، سب کا خیال رکھنے والے تھے، مگر آپ کا ایک مقام تھا، آپ نے اعلان کیا، ساری ککڑی آپ کے سامنے رکھ دی، ایک ایک کر کے آپ ساری کھا گئے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت یہ کیا کیا آپ نے؟ فرمایا بات یہ ہے جب میں نے پہلی ککڑی کھائی نا تو کڑوی تھی، کبھی کڑوی ککڑی کھائی ہے بہت مشکل ہوتا ہے۔ اب مجھے یہ خیال آیا کہ ککڑی جو ہے میرے آقا کی سنت ہے، کسی نے کھا کر تھوک دی یا پسند نہ کی تو میرے آقا کی سنت میرا دل نے گوارا نہ کیا، میں نے سوچا ساری ککڑی میں ہی کھا جاتا ہوں۔ یعنی ان سنتوں کا بھی ادب کرتے تھے جن کا حکم بھی نہیں ہے، اور ہم جن سنتوں کا حکم ہے اس پر بھی عمل نہیں ہو رہا ہوتا۔ اور ہم ایک جملہ کہتے ہیں نا، سرکار سے محبت کرنی ہے تو سرکار کی آل سے بھی محبت کرنی چاہیے۔ اعلیٰ حضرت نے تو بڑے پیارے اشعار میں سمجھا دیا نا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ۔ صرف شعر نہیں لکھا، اس کو پروف کیا کہ آل رسول سے محبت کیسے کرنی ہے۔ آج کل علماء کو بیان کے لیے گاڑی بھیجی جاتی ہے، اس زمانے میں ڈولی بھیجی جاتی تھی، 4 بندے کاندھے پر اٹھا کر ڈولی میں لاتے تھے۔ اعلیٰ حضرت کا بیان تھا، 4 مزدور آ گئے، ڈولی میں بٹھایا اور لے کے چلنے لگے۔ عشق دیکھو، مجھے اور آپ کو کوئی بندہ بتائے میں سید ہوں تب پتہ چلتا ہے، مگر میرے رضا کا عشق کا لیول وہ تھا کہ آپ نے کہا ڈولی کو روکو، مجھے کسی سید زادے کی خوشبو آ رہی ہے۔ آئے ہائے ہائے، نبی پاک سے کنیکشن کیسا تھا، کہتے مجھے آل رسول کی خوشبو آ رہی ہے، بتاؤ تم چاروں میں سے سید کون ہے؟ ایک مزدور آیا، حضرت غریب آدمی ہوں، کام نہیں تھا، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، میں ہی سید ہوں۔ اللہ اکبر، لوگ جمع ہو گئے۔ بازار میں جب ڈولی روکی گئی تو آپ تو وقت کے امام تھے، لوگ بھی جمع ہو گئے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے شہزادے غلطی تم سے نہیں احمد رضا سے ہو گئی ہے۔ اعلیٰ حضرت کی آنکھوں میں آنسو۔ وہ مزدور کہتا ہے حضور آپ سے کیا غلطی ہوئی ہے، غلطی مجھ سے کوئی ہو گئی ہوگی، معاف کر دیں۔ کہ نہیں، احمد رضا قیامت کے دن اللہ کے نبی کو کیا جواب دے گا کہ اے رضا میری آل کے کاندھے اس لیے تھے کہ تم اس پر سواری کرتے، میں کیا جواب دوں؟ آپ کہتے جا رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے ہیں۔ وہ مزدور کہتے ہیں حضور آپ کا کیا قصور ہے، میں تو مزدوری کے لیے آیا۔ کہ نہیں، احمد رضا کے دل کو اب قرار جب ملے گا کہ اے شہزادے تم ڈولی میں بیٹھو گے اور احمد رضا اس کو کاندھا دے گا۔ زبانی دعوے نہیں تھے۔ اچھا وہ مزدور بھی جانتا تھا اتنے بڑے عالم دین ہیں، مفتی ہیں، وہ منع کرتا رہا۔ اب اعلیٰ حضرت نے اپنا امامہ اتارا، سید زادے کے قدموں میں رکھ دیا۔
کہ میری التجا قبول کیجیے. لوگوں کی چیخیں نکل گئی, اتنا لوگ رو رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے. اور پھر زمانے نے یہ منظر دیکھا کہ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت نے اس مزدور کو ڈولی میں بٹھایا اور اپنے کاندھوں پر اس ڈولی کو اٹھایا کہ میرے آقا کی آل کا ادب یہ ہے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیو, یہاں سبق مل رہا ہے نا کہ ہم نبی پاک کی آل کا ادب کرتے ہیں, نبی پاک سے نسبت والی چیزوں کا ادب کرتے ہیں. سید صاحبان تو ہمارے ساتھ بھی ہوتے ہیں, لیکن آج کل کسی کو فکر ہی نہیں ہے. ہم ان کی ادب کریں, ان کا احترام کریں, ان کی خدمت کریں. اور سید صاحبان کو بھی چاہیے کہ جب آپ کا اتنا ادب کتابوں میں لکھا ہے تو پھر سید صاحبان کو بھی تو پتہ چلے نا کہ میرے آقا کی آل کا شہزادہ ہے, نمازی بھی ہے, سنتوں کا پابند بھی ہے. تو یہ دونوں طرف ہم نے سوچنا ہے. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, باتیں تو بہت ساری ہیں. سیدی اعلیٰ حضرت تو وہ شخصیت ہیں کہ ساری رات بیان کرتے رہے, آپ کا ذکر ہی پورا نہیں ہوتا. اتنی ڈائمنشنز ہیں, آپ کی فقاہت پر بات کریں, ذہانت پر بات کریں, آپ کی سائنس پر جو جس کو کہیں گرفت پر بات کریں, ریاضی پر, میتھمیٹکس پر آپ کو جو عبور حاصل تھا, کون سا علم تھا جس پر آپ کو عبور حاصل نہیں تھا. بلکہ علماء نے تو بڑی پیاری بات لکھی کہ کچھ علماء نے کہا کہ اعلیٰ حضرت کو 50-55 علوم پر دسترس ماسٹرز تھے آپ. کچھ کہتے نہیں 100 سے زیادہ علوم ہیں. مگر علماء کے طبقے نے بڑا پیارا جواب دیا کہ بات یہ ہے, اعلیٰ حضرت سے جس علم کے بارے میں سوال کیا, سیدی اعلیٰ حضرت نے اس علم کا جواب عطا فرمایا. آپ سے سائنس پر سوال ہوا, سائنس کا جواب دیا. میتھس کا سوال ہوا, میتھس کا جواب دیا. فارسی میں سوال ہوا, فارسی میں جواب دیا. ہندی میں سوال ہوا, ہندی میں جواب دیا. انگریزی میں سوال ہوا, انگریزی میں جواب دیا. جو پوچھا گیا آپ نے جواب دیا. اب یہ تو پوچھنے والوں پر ہے, جتنا پوچھا انہوں نے جواب دیا. ان کے پاس کتنا علم تھا وہ جانے, اور اللہ رب العالمین جانے. ان کو رب نے کتنا علم عطا فرمایا تھا یہ ہمیں نہیں پتا. جتنا پوچھتے گئے وہ جواب دیتے گئے. اور لوگ آج بھی حیران ہیں کہ ایک ہی پرسنالٹی کو اتنا علم کیسے آ گیا, اتنی فیلڈز میں مہارت کیسے ہے. تو اللہ کریم تربت اعلیٰ حضرت پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے, ہم سب کو ان کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے. اور امیر اہل سنت جو ہے نا, دعوت اسلامی کے جو بانی ہیں, انہوں نے سمجھنے کہ ہمیں اعلیٰ حضرت کی محبت گھول کے پلائی. اور وہ بتاتے ہیں, وہ سمجھاتے ہیں, وہ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت پر ہماری آنکھیں بند ہیں. جو عقیدہ اعلیٰ حضرت ہے, اعلیٰ حضرت نے حق و باطل میں ایسا فرق کر دیا ہے, ٹھیک ہے نا, آج کے دور میں بھی. بلکہ سچی بات یہ کہ اعلیٰ حضرت بن گئے ایک پیرامیٹر, ایک پیمانہ بن گئے. کسی کے چہرے کے سامنے سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کا نام لو, اگر چہرہ مسکرانے لگ جائے تو سمجھ لو دل میں عشق رسول ہے. اور چہرے پر کچھ گڑبڑ ہونے لگے نا, سمجھ لو اندر بھی کوئی گڑبڑ ہے. ہاں, کل کے رضا ہے خنجرے خوخار برقبا, آدا سے کہہ دو خیر منائیں نشر کریں. کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی کہ آج بھی آپ کا نام ہی جو ہے نا, وہ کہتے نام ہی کافی ہے. تو ہمیں الحمدللہ اعلیٰ حضرت سے بڑی محبت ہے. ہمارے پیر و مرشد نے ہمیں یہ دامن عطا فرمایا ہے. اور اعلیٰ حضرت نے جس طرح ہمارے عقیدے کو, ہمارے عشق رسول کو ہم نے کس طرح زندگی گزارنی ہے بیان کیا. تو تعلیمات اعلیٰ حضرت پر اگر عمل کرنا ہے آج کے دور میں تو دعوت اسلامی کا ماحول ہے. بلکہ مجھے کہنے دیجئے کہ اگر آج کے دور میں کسی کو تصویر اعلیٰ حضرت دیکھنا ہے تو امیر اہل سنت موجود ہے. فنا فی الرسول کے مرتبے پر سیدی اعلیٰ حضرت فائز تھے. اور ایسا لگتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے تعلیمات پر ایسا شاندار عمل امیر اہل سنت کا ہے. تو اللہ کریم ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر بھی استقامت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. میرے اعمال کی اصلاح